اب بات کرتے ہیں پریکرسرز اینڈ ڈیرائیوڈ لپڈس. اچھا یہ جو ڈیرائیوڈ لپڈس ہیں اس میں بیسیکلی گلیسرول, اسٹیرائڈز اینڈ ادر الکوہلز, الڈیہائڈس, کیٹون باڈیز یا جن کو کیٹونز کہا جاتا ہے, وائٹامنس اور ادر ہائیڈرو کاربنز اور ہارمونز شامل ہیں. آئیے تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں. اسٹیرائڈ, آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ جناب اسٹیرائڈ انٹیک کرتا تھا فلاں شخص, اسٹیرائڈ جو ہیں وہ ڈینجرس ہوتے ہیں, اسٹیرائڈ جو ہیں وہ لائف تھریٹننگ چیزیں ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن قدرت نے اسٹیرائڈس بیسیکلی کلاس آف کمپاؤنڈس ہمارے جسم میں آلریڈی دیے ہوئے ہیں, اور ہم ڈیلی بیسس پر ان چیزوں کو ایکوائر بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو اسٹیرائڈ کا ڈینجرس کانسیپٹ ہے نا, وہ ہے فارماکالوجیکلی, اور اس کا مس یوز, اس کے بارے میں بھی میں آگے ڈسکشن کروں گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ فزیولوجیکلی اسٹیرائڈس کی کیا امپورٹنس ہے. اچھا, اسٹیرائڈس کا ایک بنیادی اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فینانتھرین نیوکلیس, اور یہ سائیکلیکل اسٹرکچرز ہوتے ہیں. سے فار ایگزامپل یہ 6 کاربن کا ایک سائیکلیکل اسٹرکچر ہے, اسی کے ساتھ ایک اور 6 کاربن کا آ کے جڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک فینانتھرین نیوکلیس کہلاتا ہے. یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ کہلاتا ہے فینانتھرین نیوکلیس. اضافی طور پر ایک سائیکلوپینٹین رنگ بھی ہوتا ہے جس کو ہم یہ ڈی سے شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اے بی سی جو ہے یہ سارا فینانتھرین رنگ ہو گیا, اور یہ جو ڈی اضافی طور پر آ کے اٹیچ ہوا ہے دیٹ از کالڈ ایز سائیکلوپینٹین رنگ. یہ اسٹرکچر اگر کہیں پر بھی دیکھنے میں آپ کے آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے اسٹیرائڈ. بنیادی طور پہ کیمیکلی یہ اسٹرکچر اگر موجود ہے کسی بھی کمپاؤنڈ میں تو وہ اسٹیرائڈل ان نیچر ہوگا, ٹھیک ہے. اب اس کی مثال خود کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول میں بھی یہ اسٹرکچر ہوگا. بائل ایسڈس جو ہمارے بائل جوس میں موجود ہوتا ہے, یہ جو لیور بائل بناتا ہے اور بائل جا کر گال بلیڈر میں سٹور ہوتا ہے, جسے صفرا کہتے ہیں, یلو لکوڈ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے جو ڈائٹری فیٹ ہے اس کو ایملسیفائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. یعنی جب ہم چربی والی یا چکنائی والی غذا کھاتے ہیں تو اس کے ہاضمے میں معاون کردار ادا کرتا ہے بائل جوس اور بائل ایسڈس. تو بائل ایسڈس بھی اسٹیرائڈز ہیں, ٹھیک. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اسٹیرائڈ. تو اسٹیرائڈ کا ایک یہ کانسیپٹ جو عام فہم ہے کہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ ڈینجرس ہوتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. پھر وائٹامن ڈی دیکھ لیجئے. وائٹامن ڈی میں بھی یہی اسٹرکچر موجود ہے. سیکس ہارمونز جتنے ہیں, ٹیسٹوسٹیرون ہے, ایف ایس ایچ ہے, اور پروجسٹیرون ہے, ایسٹروجن ہے, یہ جتنے بھی سیکس ہارمونز ہیں وہ بھی اسٹیرائڈل ان نیچر ہوتے ہیں. ایڈرینو کورٹیکوٹروپک ہارمونز, یہ جو ایڈرینل گلینڈ کے سارے ہارمونز ہیں, ایڈرینلین ہے, کورٹیزول ہے, کورٹیزون ہے, یہ بھی جو ہیں وہ اسٹیرائڈز ان نیچر ہیں. اب آپ نے کورٹیزون کا ضرور نام سنا ہوگا کہ یہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, وہاں پر اس کے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں. اوور یوز اور مس یوز جو ہے وہ نقصان دہ ہے, وہ اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے. کارڈیک گلائکوسائڈز جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. قدرت نے جو ہے دل کو مضبوط رکھا ہوا ہے بہت سارے حادثات سے, ورنہ دل تو فوراً جو ہے وہ انڈر پریشر آ جائے. تو ایسی بات نہیں ہے. گلائکولیپڈس موجود ہیں, گلائکوسائڈز جنہیں کہا جاتا ہے, وہ بھی اسٹیرائڈل ان نیچر ہیں. کتنے الکلوائڈز جو ہیں وہ پلانٹس میں سے اور مختلف چیزوں میں سے ہم حاصل کرتے رہتے ہیں, وہ بھی سارے اسٹیرائڈل ان نیچر ہیں, ٹھیک ہے. کئی ہربز ہیں جس میں اسٹیرائڈس موجود ہیں. اب وہاں پر الزام لگ جاتا ہے کہ ہربل میڈیسن والے جو ہیں وہ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں. بابا ایسی بات نہیں ہے, قدرتی طور پر اس میں اسٹیرائڈ موجود ہے. تو اب کیا قدرت سے جا کے لڑیں آپ؟ تو وہ فائدے کے لیے چیز موجود ہے. پھر میں نے بات وہی کہنی ہے کہ مس یوز اور اوور یوز جو ہے وہ مال پریکٹس کی نشانی ہے, اور اس سے خطرات منڈلاتے ہیں. جو بھی یہ کام کرے گا وہ قابل گرفت ہونا چاہیے. اب نیچرلی الکلوائڈز جو ہیں, سے فار ایگزامپل میتھی دانہ ہے, میتھی دانے کے اندر بھرپور اسٹیرائڈز ہیں, ان کو فائٹو اسٹیرائڈز کہا جاتا ہے. تو اب لڑ لیجئے قدرت سے کہ بھائی کیوں رکھا. بھائی اس کا فائدہ ہے انسانی جسم کے لیے. میتھی جو ہے وہ فائدہ ہے, جوڑوں کے درد میں فائدہ کرتی ہے, بہترین چیز ہے میتھی دانہ جو ہے, ٹھیک.
اسی طریقے سے اور بھی کمپاؤنڈس ہیں جس کے اندر اسٹیرائڈس موجود ہوتا ہے. تو جو پلانٹ اسٹیرائڈس ہیں وہ نیچرلی انسان کے فائدے کے لیے ہیں. ہاں سنتھیٹک اور جو ایکسٹریکٹ کر کے اسٹیرائڈس کا استعمال کراتے ہیں اس کو بھی ایک لمیٹڈ تھراپیوٹک انڈیکس میں استعمال کرایا جائے تو لائف سیونگ ہے, ادروائز اس کا بہت بھیانک اثر ہے, بہت خطرناک ہے. کولیسٹرول پر بات کرتے ہیں. کولیسٹرول بھی جو ہے وہ اسٹیرائڈ ہے, اور کولیسٹرول کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ ایتھیروسکلیروسس سے بڑا ریلیٹڈ ہے. اچھا کولیسٹرول کے فائدے بھی ہیں, ایسی بات نہیں کہ صرف نقصان ہی نقصان ہے, اس کے فائدے بھی ہیں. جیسے بائل ایسڈس کا یہ پارٹ ہے, پھر وہی ایڈرینل ہارمونز جو ہیں اس کا کمپوننٹ ہے, سیکس ہارمونز کا. وائٹامن ڈی بنانے میں اس کا کردار ہے, ادھر اس کو ارگوسٹیرول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اور ونس اگین اس کے اسٹرکچر کو دیکھیے وہی, ٹھیک ہے, فرینتھرین رنگ اور یہ سائکلوپینٹین. اب یہ اضافی طور پہ یہ الگ سے ایک چین چل رہی ہے. دس از کولیسٹرول. کولیسٹرول کی پراپرٹی کیا ہے کہ یلوئش کرسٹلائن سالڈ ہوتا ہے, انسالوبل ان واٹر ہے, سالوبل ان آرگینک سالوینٹ ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. نروس ٹیشو کے اندر موجود ہے, ہمارے جتنے بھی اعصاب ہیں اس میں کولیسٹرول موجود ہے, اور وہاں یہ انسولیٹنگ کے طور پہ یہ جو مائلن شیٹ بنتی ہے نا, مائلن, تو ادھر یہ کولیسٹرول کمپوننٹ ہے اس کا. اچھا, اور اس کے علاوہ سیل میمبرین کے اندر موجود ہے. سیل میمبرین جو ہے وہ اس کے اندر کولیسٹرول کے مالیکیولز ایمبیڈ ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ, اور اس کی فلوئڈیٹی اور لپڈ سالیبلٹی کو بڑھاتا ہے کولیسٹرول سیل میمبرین کی, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو لپڈ سالیبل ہوتی ہیں اور ان کو سیل کے اندر آنا ہوتا ہے. تو وہ کیسے آئیں گی؟ کولیسٹرول ہی تو وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں یہ ڈیزولو ہو کر انسائڈ لپڈ سالیبل کمپوننٹس اندر آ جائیں گے. بائل ایسڈس کی بات کرتے ہیں. بائل ایسڈ جو ہیں وہ لیور سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ اس میں کولک ایسڈ, کینو ڈی آکسی کولک ایسڈ, بیسیکلی یہ پرائمری بائل ایسڈس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, پرائمری بائل ایسڈس. سیکنڈری بائل ایسڈس میں ہے لیتھوکولک ایسڈ اور ڈی آکسی کولک ایسڈ. لیتھوکولک ایسڈ اور ڈی آکسی کولک ایسڈ, یہ بائل ایسڈس پلس بائل جوس یعنی جس میں واٹر کمپوننٹ بھی ہوتا ہے, یہ سب مل کر بائل بناتے ہیں. بائل ہماری فیٹ, ڈائٹری فیٹ کو ایملسیفائی کرتا ہے. ایملسیفائی کا مطلب یہ ہے کہ ٹو کنورٹ دی پروٹین لپڈس انٹو اسمالر اینڈ اسمالسٹ فیٹ ڈراپلیٹ, یعنی ڈراپلیٹ کی شکل میں کنورٹ کر دیتا ہے. جیسے ہی فیٹ جو ہم نے کھائی ہوئی ہوتی ہے, فرض کریں چکنی بوٹی کھائی, آئل کھایا, اس کو چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو پھر انزائمز کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. لپڈس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جو انزائم چاہیے وہ ہے لائپیز, لیکن لائپیز کو محنت کرنی پڑے گی اور فیٹ دیر سے ڈائجسٹ ہوگا اگر وہ ایملسیفائی نہ ہو, اور ایملسیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ بائل ایسڈس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی امپورٹنس ہے. یہاں پر بھی دیکھ لیجئے یہ کولک ایسڈ, یہ سارا وہی بیسک کمپوننٹ فرینتھرین رنگ کا, یہ تمام. اچھا نیکسٹ ہے مسل. مسل جو ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی جب ہم فیٹ کھا لیتے ہیں تو اس کو الٹیمیٹلی ایبزارب ہونا ہوتا ہے اور یہ اس کو اپلوڈ ہو کے بلڈ اسٹریم میں جانا ہے. لیکن یاد رکھیں آنتوں کے اندر پولر بھی اور نان پولر دونوں قسم کے کمپاؤنڈس موجود ہیں, یعنی واٹر لونگ بھی ہیں اور واٹر ہیٹنگ بھی ہیں. جیسے فیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ وائٹامنز ہیں جو کہ واٹر سالوبل ہیں, کچھ فیٹ سالوبل ہیں, یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. اب ایک کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے قدرت نے مسل بنا دیا ہے. تو مسل کے اندر پولر اور نان پولر دو پورشنز ہوتے ہیں. اب جیسے یہ ایک دکھایا, یہ دیکھیں یہ پورشن, ٹھیک ہے, یہ آئل پورشن ہے یا نان پولر ہے, اور پیریفری کی طرف جو ہے وہ ایکوس پورشن ہے. یہ آئیڈیل مثال ہے لپڈ بائی لیئر کی. ٹھیک ہے, یہ جو لپڈ بائی لیئر فاسفولپڈس کا سارا اسٹرکچر ہے اس میں بھی ہائیڈروفوبک اور ہائیڈروفیلک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو ایبزارب کرانا ہے. ان ایبزارب ہونے والی چیزیں کچھ واٹر سالوبل ہیں اور کچھ واٹر انسالوبل ہیں, تو اس کے لیے مسل بنتا ہے.
اب دیکھیے اس کی اورینٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی کہ یہ سرکل فارم میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. ونس اگین نان پولر فیس اور ایکوس فیس. ٹھیک. اچھا اب مسل کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب ہم کوئی ایسی دوا استعمال کرائیں جس کے اندر پولر کمپوننٹ بھی ہے اور نان پولر بھی ہے. جیسے کہ کچھ ایملجنز ہوتے ہیں. ایملجن کہتے ہی آئل فیس اور واٹر ایکوس فیس کے کمپلیکس کو، مکسچر کو. تیل اور پانی کی مثال لے لیجئے. تیل اور پانی جتنا بھی آپ مکس کرنا چاہیں وہ آئیڈیلی مکس نہیں ہوتا. اس کے لیے وگرس شیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے بعض مرتبہ، اور کچھ اس کے اندر ایجنٹس بھی ڈالنے پڑتے ہیں جو کہ اس کو ہوموجینسلی مکس کر دیں. اب قدرتی طور پر مسل ایک اسٹرکچر ہے جو کہ یہ کام کر سکتا ہے ود ان دا باڈی. تو اگر ہم فرض کریں کوئی ایسی دوا لے لیں جو ایملجن کی شکل میں ہو تو یہ مسل کے ذریعے ایبزارب ہو جاتا ہے. ٹھیک. یا کوئی کریم ہم جلد کے اوپر لگائیں جس کے اندر پولر اور نان پولر کمپوننٹ ہوں تو وہ بھی اسکن کے اندر جب ایبزارب ہو کے بلڈ اسٹریم میں آتے ہیں تو وہ مسل کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ٹارگیٹڈ ڈرگ ڈلیوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ اس کا جو کانسیپٹ ہے مسل کا وہ یہ کہ پولر اور نان پولر دونوں ایک ساتھ جسم کے اندر ایبزارب ہو جائیں اور وہ ٹرانسپورٹ ہوتے چلے جائیں. تو دس از مسل. امید ہے کہ یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. اب بھرپور طریقے سے لپڈس کو پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ ساری چیزیں جو امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہیں.